دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان، بہت خوبصورت نشریات جو کہ پرائم کینیڈا ٹی وی سے اس وقت براہ راست ہیں. تو بہت خوبصورت ٹاپک چل رہا ہے کیونکہ ایام وصال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چل رہے ہیں. تو اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. سرکار نے بھی فرمایا کہ خدیجہ نے مجھے اولاد کے تحفے دیے. تو بڑھتے ہیں علامہ ابو عبداللہ قاری محمد آصف قمر نوری صاحب کی طرف. تو جی بالکل یہ ٹاپک چل رہا تھا تو مزید جی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے پہلا نکاح ہوا تو آپ بیوہ ہو گئیں، پھر دوسرا نکاح کیا تو اس سے بھی آپ بیوہ ہو گئیں، اور بعد میں مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کے پیغام نکاح آئے، لیکن اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اور انتظار تھا. سبحان اللہ. تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کے جائیں. تو آپ مال تجارت لے کے گئے. بڑی تفصیل سے علماء نے لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ لے کے گئے، ساتھ آپ کا ایک غلام گیا میسرہ، اور میسرہ نے آ کے جو باتیں بتائی ہیں جی آتے ہی وہ بیٹھ گیا. وہ کہنے لگا کہ میں وہاں پہ جب میں نے سب سے پہلا یہ کام دیکھا کہ اس منڈی میں جتنے بھی تاجر تھے وہ مال بیچنے سے پہلے لات منات عزا کی قسمیں اٹھاتے، اللہ وہ اپنے بتوں کی قسمیں اٹھا کے وہ مال فروخت کرتے. اور میرے نبی وہاں پہ تشریف فرما ہوتے، لوگ آ کے بتاتے کہ آپ بھی کوئی قسم اٹھائیں. حضور نے فرمایا میں قسم اٹھا کے مال نہیں فروخت کرتا. اللہ. اور جب مال فروخت ہوا واپس آئے تو واپس میسرہ کہتا ہے کہ ایک راہب میرا دوست تھا، وہاں پہ آ کے ہم نے قیام کیا تو ایک درخت کے نیچے حضور جلوہ گر ہوئے، وہاں پہ محو استراحت ہوئے. تو اس راہب نے مجھے کہا میسرہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اللہ. میں نے کہا جی مکہ سے ہیں اور محمد ان کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے لگا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس درخت کے نیچے جو آرام فرمائے گا وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا، تو لہٰذا یہ عام شخصیت نہیں. اچھا جب واپس آئے نا تو مزے کی بات یہ ہے کہ میسرہ جب واپس آیا تو آپ کی سہیلی جو تھی حضرت نفیسہ، اس نے کہا کیسی تجارت ہوئی، کتنا نفع آیا؟ میسرہ کہتا کہ حضور نے ایسی بات کی، حضور نے ایسے آرام فرمایا، حضور نے ایسے گفتگو فرمایا، ایسے تجارت فرمائی. وہ کہنے لگے چھوڑو اس بات کو، مجھے یہ بتاؤ کہ کتنا نفع ہوا. وہ کہنے لگا یہی باتیں تو ہمارے لیے نفع ہیں کہ حضور کی سنگت ہمیں نصیب ہوگی. وہ بھی ہے نا کہ بادل چھاؤں کرتے تھے. جی سبحان اللہ. وہ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ جب حضور واپس آئے نا تو میرے دل میں ایک لگن تھی، ایک تڑپ تھی کہ میں آپ کا دیدار کروں. تو میں بالا خانے میں بیٹھی تھی اپنی چھت پہ، اور وہاں پہ میں دیکھ رہی تھی جب حضور مکہ میں انٹر ہوئے نا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے اور فرشتوں کے جرمٹ میں آپ تشریف لا رہے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر پیغام نکاح بھیجا حضور کی طرف. نفیسہ پیغام لے کے آئی. تو جب آئی نا تو حضور نے فرمایا یہ بات تم نے کہی ہے کہ خدیجہ نے کہی ہے؟ اس نے کہا حضور خدیجہ نے کہی. اچھا اتنی بڑی آفر کہ مکے کے بڑے بڑے تاجروں نے، بڑے بڑے لوگوں نے پیغام نکاح بھیجے لیکن آپ نے ریجیکٹ فرما دیا. لیکن جب خود پیغام نکاح بھیجا اتنی بڑی آفر، تو میرے نبی کا طریقہ دیکھیے، جو اپنا ہر کام اللہ کی مرضی سے کرتا ہے. اس نبی نے کتنی پیاری سنت دی. میری ملت کے نوجوان ذرا اس بات پہ توجہ فرمائیں. میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نکاح کر لوں گا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرتا ہوں. یہ سنت دی اپنی امت کو کہ میری ملت کا نوجوان اپنی مرضی سے نہ چلے، بزرگوں کے مشورے سے چلے، کیونکہ اللہ نے اس میں برکات و حسنات رکھی ہوتی ہے. بے شک. تو آپ کا نکاح ہوا اور نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا. نکاح کے بعد 25 سال کی رفاقت رہی. جب نکاح ہوا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی ساری دولت حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دی. بے شک. اللہ. ساری دولت، ایک پیسہ بھی نہیں بچا کے رکھا. اور حضور نے اس دنیا میں دولت کو پسند نہیں فرمایا، بے شک. آپ نے فقر کو پسند فرمایا. اور جو پسند حضور کی تھی حضرت خدیجہ، جس کی اتنی نوکرانیاں تھیں، خادم تھے، اتنے آپ کے نوکر چاکر تھے،
جب حضور کے عقد میں آئیں تو جو حضور نے پسند فرمایا اسی کو آپ نے پسند اسی کو فرمایا۔ پسند فرمایا۔ وہی خدیجۃ الکبریٰ جن کے آگے پیچھے کام کرنے والی ہزاروں عورتیں ہوتی تھیں، جب حضور غار حرا میں جلوہ گر ہوتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کر کے 4.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پھر اتنی بلندی پہ چڑھ کے حضور کو کھانا دینے کے لیے خود جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کھانا دینے کے لیے جا رہی ہیں اور پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ رہی ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی وہاں پہ جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جی جی اور عطو صاحب کی بلا یہ فخر سے نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا انعام کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام فرمایا۔ غار حرا میں جہاں پہ 2 نفل پڑھنے کے لیے بندہ ترستا ہے نا، وہاں میں نے صلاۃ و تسبیح پڑھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ میں اپنی والدہ محترمہ کو بھی ساتھ لے گیا اور انہیں بھی زیارت کی اس جگہ کی جہاں پہ پہلی وہی نازل ہوئی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ لے کے آ رہی ہیں کھانا۔ جب کھانا لے کے پہنچی تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، خدیجہ ابھی جبرائیل امین آئے تھے جی اور فرما رہے تھے وہ خاتون جو آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے، یا رسول اللہ اس کو اللہ کا بھی سلام ہو، میرا بھی سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ اور انہیں بشارت دے دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک عظیم محل جنت میں تیار فرما رکھا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جس کو سلام خدا کا آئے، خدا کا سلام آئے، اور حضرت سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار، نوریوں کے پیشوا، بیت معمور کے خطیب، قطب سماویہ کے حافظ، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے صحابی حضرت جبرائیل امین سلام پیش کریں، اس کی عظمت کا کون اندازہ لگا؟ کوئی نہیں لگا سکتا۔ بے شک بہت خوبصورت آپ نے سیرت بیان کی ہے۔ تو اب ہم جناب اگلے ہمارے مہمان ہیں، دوست ہیں، ثنا خان رسول ہیں، حاجی عرفان منیر صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہدیہ کلام جو ہے پیش کریں۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ فاطمہ علی اور حسین حسین، فاطمہ علی اور حسین حسین، فاطمہ علی اور حسین حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، یوں تو نانے بھی ہیں اور سے بھی نواسے بھی ہیں، یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی
کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. ہمارے ساتھ تھے عرفان منیر، بہت خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے اور ٹاپک چل رہا ہے رحمت رمضان. ٹرانسمیشن میں بہت خوبصورت ٹاپک چل رہا ہے کیونکہ ایام وصال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جن کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت احسانات ہیں، اور اللہ نے ان احسانات کا بدلہ اس طرح اتارا کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو میرے رب نے جنتی کفن عطا کیا. سبحان اللہ. اس ٹاپک کے اوپر ہم نے مزید جو ہے نا بات کریں گے. چلتے ہیں ایک کمرشل بریک کی طرف. ول بی بیک آفٹر اے شارٹ بریک.